السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 199 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا پس جب غزیتم تم ادا کر چکو، مناسککم حج کے مراسم، فاذکروا تو یاد کرو، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کذکرکم جیسے تمہاری یاد، آباءکم اپنے باپ دادا کی، او یا اشد زیادہ، ذکرن یاد، فمن الناس پس لوگوں میں سے، من یقول جو آدمی کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، وما لہ اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کچھ حصہ۔ پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو، اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح، بلکہ اس سے بڑھ کر یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے، ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اسلام سے پہلے عرب حج سے فارغ ہوتے تو مینا میں میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کا خوب تذکرہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ذکر الہی کیا کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ فتح القدیر میں یہ ذکر الہی کو حکم دینے کے بعد دعا کی کیفیت بیان فرمائی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو صرف دنیا کے طالب ہوتے ہیں، ایسے لوگ آخرت کی نعمتوں سے یکسر محروم رہیں گے، جیسے سورہ شعراء کی آیت نمبر 20 میں ہے۔ اور دوسرے وہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرتے ہیں، اصل کامیابی انہی لوگوں کی ہے۔ رازی اور شوکانی نے اس کو نقل کیا ہے۔ دنیا کی بھلائی یعنی حسنہ میں نیک بیوی، دنیا میں غلبہ، خلافت اسلامی کا قیام، وسعت رزق، دین و دنیا کا علم اور اللہ کے احکام کے مطابق چلنے کی توفیق، الغرض سب نیک اعمال شامل ہیں۔ اور آخرت کی بھلائی میں دوزخ سے نجات، جنت، رضا الہی کا حصول، حساب میں آسانی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار وغیرہ شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ بخاری الدعوات باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا، حدیث نمبر 7399 اور مسلم کی حدیث 2790۔ صحیح مسلم ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہ مذکورہ بالا دعا کرتے، اور جب کوئی اور دعا کرنا چاہتے تو اس میں یہ دعا بھی کرتے۔ خلاصہ یہ کہ یہ ایک نہایت جامع دعا ہے کہ یہ ایک احادیث میں اس کی ترغیب آئی ہے۔ طواف کے وقت رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بھی یہ دعا مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو قسم کے لوگ ذکر فرمائے ہیں، صرف دنیا کی بھلائی طلب کرنے والے اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرنے والے۔ تیسری قسم کے لوگ یعنی صرف آخرت کی بھلائی طلب کرنے والے جو دنیا کی بھلائی نہ مانگتے ہوں، وہ ذکر نہیں فرمائے، کیونکہ اسلام ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے دنیا ترک کرنا پسند نہیں کرتا، نہ دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کشی کی اجازت دیتا ہے۔ جب سے مسلمانوں میں ہندو سادھوؤں اور نصرانی راہبوں کی تقلید میں دنیا کے ترک کا رجحان پیدا ہوا تو انہوں نے جہاد چھوڑا، دنیاوی علوم سے کنارہ کش ہوئے اور ہر چیز میں غیروں کے غلام بن گئے۔ کفار کو ان کے تصوف کے سلسلے سے کوئی تکلیف ہے، نہ تصور شیخ سے اور نہ ہی خانقاہی نظام سے، کیونکہ اس سے غلامی کی خو مزید پختہ ہوتی ہے، بلکہ وہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، انہیں اپنے ملکوں میں آمد و رفت کی ہر سہولت مہیا کرتے ہیں، مگر اسلام اور مسلمانوں کی عزت کے ضامن جہاد یا خلافت کا نام لینے والوں پر آخری حد تک دنیا تنگ کر دینے میں کمی نہیں کرتے۔ پھر کیا حال ہوگا جب کہا جائے گا دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ اگر کہا جائے شاید کی مراد فقط رضا الہی کا حصول ہے، تو اللہ کی رضا تو دنیا اور آخرت دونوں کی طلب اور ان کے لیے محنت ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی ان دونوں کی طلب بلکہ ان کا ہر عمل ہی رضا الہی کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ وقنا عذاب النار، یہ اس لیے فرمایا کہ آخرت میں بھلائی
آگ کے کچھ عذاب کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس سے بچنے کی دعا الگ مانگی۔